الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا شهرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ مدینہ المنورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر فضیلت حاصل ہے، بئر زمزم کو تمام کنووں پر فضیلت حاصل ہے، مسجد حرام کو تمام مساجد پر فضیلت حاصل ہے، سفر معراج کو تمام سفروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے بعض مومنوں کو بعض مومنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک مومن کو تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ایک ولی کو تمام مومنوں پر فضیلت حاصل ہے، اور تمام ولیوں پر ایک صحابی کو فضیلت حاصل ہے، اور ایک نبی کو تمام صحابیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ایک رسول کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، بس اتنا جان لیجیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے کہ وہ خدا کے بعد ہے، ان سے بڑا کون ہے؟ خدا ہے، اور ان سے کوئی بڑا نہیں۔ اسی طرح سے بعض دنوں کو بعض وقتوں پر فضیلت حاصل ہے۔
لکھا ہے کہ جمعے کے دن کو ہفتے کے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ الجمعۃ سید الایام، جمعہ کیا ہے؟ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ قبولیت کی گھڑی کو تمام ساعتوں پر اور تمام وقتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کو بھی تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح شعبان کی نصف رات، اس کو بھی دیگر تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض چیزوں کو اللہ نے بعض پر کیا ہے؟ فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ شعبان کی جو نصف رات ہے 14 اور 15 کے درمیان کی، کتابوں میں اس کے کئی نام ملتے ہیں۔ اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہونے والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ البرکہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برکتوں کے نازل ہونے والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ السق بھی کہا جاتا ہے کہ دستاویز والی رات ہے، کہ اللہ رب العزت اس رات میں تمام مخلوقات کے دستاویز کو تیار کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اس سال اس دنیا سے جانا ہے اور کتنوں کو نیا اس سال دنیا کے اندر آنا ہے۔ وہ سب اللہ رب العزت اسی رات کے اندر طے فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا ليلها فقوموا ليلها وصوموا شهرها، کہ جب تمہیں شعبان کی نصف رات ملے تو تم اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اور اس کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ کو قبول کریں۔ اور یہ آواز اللہ کی طرف سے لگائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات میں بنو کلب عرب میں قبیلہ تھا جس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں اور بھیڑ پالنے کا رواج تھا۔ فرمایا کہ ان کی بکریوں کے، ان کی بھیڑوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العزت اس رات میں ان گنت بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے کہ جو اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کون کون ہیں؟ وہ بدنصیب لوگ کون ہیں جو اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ اگر تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو 8 طرح کے لوگ ہیں جو اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے مشرک کی، شرک کرنے والے کی، کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہوگا اللہ رب العزت اس کی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے، اس لیے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں بالکل صاف اعلان ہے
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی حال میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور شرک دو طرح کا ہے، ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی الصفات۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنا، اور دوسرا ہے اللہ رب العزت کی صفات میں شرک کرنا۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی جانور کو اور کسی پتھر کی عبادت کرنے لگے، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اس کو اپنا حاجت روا سمجھنے لگے، اور اس سے اپنی مرادیں اور اس سے اپنی حاجتوں کو ماننے لگے، یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنا۔ اور شرک فی الصفات یہ ہے کہ اولاد کا دینا، بگڑی کا بنانا، نفع اور نقصان کا ملنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس میں آدمی کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی اللہ والے کو کیا ہے حاجت روا سمجھنے لگے کہ اولاد دینا فلاں پیر صاحب کا کام ہے، بگڑی کو بنانا فلاں پیر صاحب کا کام ہے، کاروبار کے اندر نفع پہنچانا فلاں پیر صاحب کا کام ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی صفات کے اندر شرک کرنا۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ان خزانوں کی چابیاں آدمی یہ سمجھنے لگے کہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہے، کسی ولی کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے اللہ رب العزت کی صفات میں شرک کرنا، اور دونوں کا گناہ برابر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہی نصیحت فرمائی تھی جو نصیحتیں آپ نے کی تھی کہ معاذ، اللہ کی ذات میں شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، چاہے تجھے مار دیا جائے یا چاہے تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اور صحابہ کرام کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی مزاج بنایا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کی ذات میں کسی طریقے کا شرک نہیں کیا۔ جان انہوں نے دے دی، لیکن انہوں نے توحید سے منہ نہیں موڑا، انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت کو ایک مانا۔ تو سب سے پہلا بد نصیب آدمی وہ ہے کہ جو اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، وہ ہے شرک کرنے والا، کہ جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے 21ویں پارے میں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بڑا بھاری گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ تو پہلا بد نصیب آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، کہ وہ بھی اس عظیم الشان رات میں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مشاحن، وہ بھی اس رات میں اللہ کی مغفرت سے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور مشاحن کون ہے؟ اپنے دل میں لوگوں کی طرف سے بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا،
کہ یہ آدمی بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ انسان کا جو سینہ ہو وہ بے کینہ ہونا چاہیے، انسان کا دل جو ہے بالکل صاف ہونا چاہیے، سینہ کے اندر بھی کسی طریقے کی کوئی کھوٹ نہ ہو، دل کے اندر بھی کسی طریقے کی کوئی کھوٹ نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے سینے کی وجہ سے، دل کی وجہ سے شخص کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اپنے دل کے اندر کسی کی طرف سے حسد نہ رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت مت کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا کر گئے تھے، ایک دوسرے کی اخوت کے رشتے کے اندر جوڑ کر گئے تھے، اسی طریقے سے آپس کے اندر بھائی چارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد جب مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ کرایا، وہ ایسا بھائی چارہ تھا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہاجرین کو انصاریوں کا بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی ہیں، ہجرت کر کے گئے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، انصار مدینہ میں ان کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دونوں کو اخوت کے رشتے کے اندر جوڑا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہلے سے نہیں جانتے تھے، ایک دوسرے کو پہلے سے نہیں پہچانتے تھے، آپس میں کوئی رشتہ داریاں نہیں تھی، آپس میں کوئی دوستی کے تعلقات نہیں تھے، آپس میں کوئی تجارتی تعلقات نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مہاجرین اور انصار کو بھائی کے رشتے کے اندر جوڑا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے کہا کہ عبد الرحمن، میری 2 بیویاں ہوں، جو بیوی تمہیں پسند ہو اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ میرا یہ گھر ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، میرا یہ مال ہے، آدھا مال تمہارا آدھا مال میرا، میرا جو کچھ ہے اس میں آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو رشتوں کو قائم کیا تھا، جو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا مال تمہیں مبارک ہو، تمہاری بیوی تمہیں مبارک ہو، تمہارا گھر تمہیں مبارک ہو، مجھے تو یہ بتاؤ کہ مدینے کا بازار کدھر ہے، میں مدینے کی مارکیٹ میں جا کر تجارت کرنا چاہتا ہوں، خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے آپس میں بھائی بننا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندھن میں صحابہ کرام کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جوڑا تھا کہ اختلافات ہونے کے باوجود بھی کسی دشمن کو ان کی طرف نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا اور دونوں آپس میں میدان کے اندر آ گئے ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے، تو روم کے بادشاہ نے موقع کو بھانپتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، اور ہم اپنی فوج کو تمہاری فوج کے ساتھ ملا کر علی کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بندھن میں ایسا باندھا تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں ظاہری اختلافات نظر آتے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے سخت تھے، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی پرچے کے پیچھے روم کے بادشاہ کو جواب لکھا کہ او رومی کتے، اگر تو نے علی میرے بھائی کے لشکر کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو علی کے لشکر سے نکل کر سب سے پہلے جو تیری گردن اڑانے والا ہوگا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا آپس میں بھائی کا اختلاف جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے حدیث شریف کے اندر چاہ رہے ہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بنتا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں،
ایک دوسرے سے حسد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی مال میں آگے بڑھ جائے تو اس سے حسد، کسی کا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کر لے تو اس سے حسد، کوئی اچھا گھر بنا لے تو اس سے حسد، کوئی کسی کے پاس اللہ تعالیٰ پیسے کی نعمت دے دے تو اس سے حسد، کسی کے پاس کسی کے بچے نیک اور اچھے نکل جائے تو اس سے حسد. یہ ہمارا حال ہے. اور صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام دوسروں کے اور کفار پر آپس میں بڑے سخت تھے، لیکن آپس میں اور بھائی بھائیوں کے درمیان میں صحابہ کرام بڑے نرم دل تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشاحن، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے اس رات کے اندر محروم رہ جاتا ہے. اور یہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے اثرات کتنے خطرناک مرتب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاک والحسد، حسد سے، کینہ سے، بغض سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. ظاہری اعتبار سے وہ آدمی بڑا نیک دکھائی دے گا، ظاہری اعتبار سے وہ آدمی بڑا پرہیزگار دکھائی دے گا، لیکن اگر اپنے دل کے اندر کسی سے کینہ رکھتا ہوگا، حسد رکھتا ہوگا، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی، گناہ لازم ہو جائیں گی. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے محل کے اندر ایک نوکر تھا. وہ بادشاہ کے بڑے قریب تھا اور بادشاہ اس سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اور ہر معاملے میں، ہر مشورے میں بادشاہ اس کو اپنے ساتھ شریک کیا کرتا تھا. تو ہوتا نا کہ جب کسی آدمی کو کسی سے قربت ہوتی ہے، وہ اس کے جب قریب ہونے لگتا ہے تو بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، حسد کے جذبات ان کے دل کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں. تو تھا ایک محل کے اندر ایک وزیر جس کو حسد ہوا اس بات پر کہ بادشاہ ہمیں تو اتنے قریب نہیں رکھتا، اس کو بڑے اپنے قریب رکھتا ہے. تو ایک دن وزیر نے بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ جس سے آپ ہر بات میں مشورہ کرتے ہیں، اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں، یہ آپ سے نفرت کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ یہ جب آپ سے بات کرتا ہے نا تو اپنا جو ہاتھ ہے وہ اپنے منہ پر رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے منہ کی بدبو اس کو محسوس نہ ہو. یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے. بادشاہ نے کہا کہ اچھا چلو آزمائیں گے اس بات کو. اب یہ بادشاہ کے کان بھر کر گیا. ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی عورتوں والی عادت کان بھرنے کی، اور بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں ان کی عورتوں والا مزاج ہوتا ہے کان کے کچے، کہ وہ بھی دوسروں کی بات پر، سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں. گھر کا اگر قابل سربراہ بننا ہے تو اپنے کانوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. جو آدمی کان کا کچا ہوگا اس کے گھر کے اندر ہمیشہ اختلافات رہیں گے. جو آدمی کانوں کا مضبوط ہوگا، ایک دم سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرے گا، اس کے گھر کے اندر اختلافات کا جو ریشو ہوگا وہ کم ہوگا. بیوی نے سنا دی تو بیوی کی بات پر یقین کر لیا، اماں نے سنا دیا تو اماں کی بات پر یقین کر لیا. کان کا کچا گھر کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، کانوں کا مضبوط ہونا چاہیے. تو بادشاہ کے کان بھر کر گیا. پھر اس آدمی کے پاس گئے، اس سے کہا کہ آج جو ہے میرے گھر پر تمہارے کھانے کی دعوت ہے. اس کو بیچارے کو پتہ نہیں کہ اس نے میرے خلاف کیسے سازشوں کے جال بن رہا ہے. اس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اس نے کھانے میں جان بوجھ کر لہسن کی جو مقدار تھی وہ زیادہ رکھی تاکہ اس کی بو جو ہے وہ منہ کے اندر محسوس ہو. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کر کوئی مسجد میں نہ آئے کہ اس کی جو منہ سے بو نکلتی ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے بات کہی تھی، جس زمانے کے اندر سگریٹ کا اور گٹکھوں کا اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں کا رواج نہیں تھا.
آج جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اپنے منہ کو صاف کر کے جائیں مسجد کے اندر۔ بعض لوگوں کے منہ گٹکا کھانے کی وجہ سے گٹر بنے ہوئے، بالکل دانت بالکل سڑے ہوئے، منہ بالکل سڑا ہوا، نہ صحیح طریقے سے کھا سکتے ہیں، نہ روٹی کھا سکتے ہیں، نہ کچھ اور کھا سکتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے کھانے کی مقدار میں لہسن زیادہ کر دیا تاکہ اس کی بو جو ہے وہ اس کے منہ سے نکلے۔ اس نے بیچارے نے کھانا کھایا، دیکھا کہ منہ سے بو آ رہی ہے، بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ جب بادشاہ اس سے بات کرنے لگا تو اس نے جو ہے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ کو لہسن کی بو سے تکلیف نہ ہو۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ وزیر نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس کو میرے منہ سے بو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہمارا ایک خط لے کے جاؤ، ہمارے ایک شہر کا فلاں گورنر ہے، اس کے پاس خط لے کے جاؤ۔ اور بادشاہ نے خط کے اندر لکھ دیا کہ یہ جو آدمی تمہارے پاس خط لے کر آئے گا اس کو قتل کر دے، یہ جو آدمی تمہارے پاس خط لے کر آئے گا اس کو قتل کر دے۔ یہ جب محل سے خط لے کر نکلا تو وہ جو حاسد تھا، حسد کرنے والا، کہا کہ بادشاہ نے کیوں بلایا تھا؟ کہ وہ بادشاہ نے جو ہے مجھے خط دیا ہے، شاید اس کے اندر میرے لیے کوئی انعام و اکرام ہے۔ تو حاسد نے کہا کہ وہ خط مجھے لاؤ، تمہیں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خط جو ہے میں پہنچا دوں گا۔ بس وہ حاسد جو تھا وہ خط لے کر گورنر کے پاس گیا اور گورنر نے پڑھا کہ جو یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کی گردن اڑا دو، اور گورنر نے اس حاسد کی گردن اڑا دی۔ یہ ہے حسد کرنے والے کا انجام۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر حسد ہوگا وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جنت محبتوں کی جگہ ہے، حسد کرنے کی اور بغض کرنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ بغض کرنے کی، حسد کرنے والوں کا انجام تو جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل کے اندر تکبر ہوگا، جس کے دل کے اندر حسد ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، یہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو دوسرا بدنصیب کون ہے؟ جس آدمی کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے متعلق حسد ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، اللہ رب العزت اس عظیم الشان رات کے اندر بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ مشہور واقعہ حضرات نے سنا ہوگا، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابھی تمہارے درمیان میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی مسجد کے اندر آئے، انہوں نے اپنے چپلوں کو ایک سائیڈ میں رکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں مجلس لگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ ابھی دروازے سے تمہارے درمیان میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ پھر وہی صحابی آئے، مجلس کے اندر شریک ہو گئے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہی بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو مصر کو فتح کرنے والے ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو ان کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ 3 دن سے اللہ کے نبی علیہ السلام یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو دیکھوں تو آخر ان کا ایسا کون سا عمل ہے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور ان سے یہ بہانہ کر دیا کہ گھر میں والد صاحب سے کسی بات پر کوئی بات ہو گئی اور میں آج گھر میں نہیں رہنا چاہتا، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے گھر پر مہمان بن گئے، گھر پر چلے گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد تو انہوں نے بھی سونے کی دعا پڑھی، انہوں نے بھی سونے کی دعا پڑھی، یہ سو گئے۔ فجر کی اذان کے وقت میں وہ بھی اٹھے، یہ بھی اٹھے، اور یہ سلسلہ 3 دنوں تک چلتا رہا۔ 3 دن اسی طریقے سے ان کے گھر پر مہمان بن کر رہتے رہے۔ جب 3 دن گزر گئے اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے دیکھا کہ اعمال تو بالکل یکساں ہیں، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، رات کے جس وقت ہم سو رہے ہیں یہ بھی سو رہے ہیں، جس وقت یہ بیدار ہو رہے ہیں ہم بھی اسی وقت بیدار ہو رہے ہیں، آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھی تمہارے درمیان میں جنتی شخص آئے گا؟
تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ کے یہاں 3 دن مہمان بننے کا ارادہ یہ تھا کہ دیکھوں آپ کا ایسا کون سا خاص عمل ہے، لیکن مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، تم ہی بتا دو ایسا کون سا خاص عمل ہے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میرا ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہوں تو میں اپنے پورے دن کا جائزہ لیتا ہوں، جو میں نے نیک کام کیے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ان پر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، اور جن لوگوں نے مجھے دن بھر میں تکلیف پہنچائی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے میں ان سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل سے ان کی تمام خیالات کو نکال کر سوتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا یہی ہے وہ تمہارا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہارے بارے میں 3 دن تک ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے درمیان میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تو مسلمان کا جو سینہ ہو وہ بے کینہ ہو، اپنے دل کے اندر کسی کا کینہ نہ رکھے، اور حسد کرنے والا حقیقت میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے کہ تو نے اسے تو پیسہ دے دیا، مجھے پیسہ کیوں نہیں دیا؟ اسے تو نے مال دے دیا، مجھے مال کیوں نہیں دیا؟ اسے تو نے 2 4 گھر دے دیے، مجھے تو نے 2 4 گھر کیوں نہیں دیے؟ حاسد حقیقت میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس رات میں محروم رہنے والا حاسد بھی ہے جو اللہ کی رحمت سے کیا ہے محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرا بد نصیب کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مدمن خمر، شراب کا پینے والا۔ شراب کا پینے والا بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مغفرت سے اس رات کے اندر محروم رہ جاتا ہے۔ اب تو یہ شراب ہے لیکن اس کے نام بدل گئے ہیں، ناموں سے الگ ناموں سے شراب بک رہی ہے، کسی کو وسکی کہا جاتا ہے، کسی کو شراب کہا جاتا ہے، کسی کو بیئر کہا جاتا ہے، نام سب کے الگ ہیں، لیکن سب سے کیا ہے نشہ آتا ہے۔ اور جو بھی چیز نشہ لانے والی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیے اور اللہ رب العزت سے توبہ نہ کرے، اللہ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ کتنی؟ 40 دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا جائے اللہ رب العزت اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ اور خون اللہ رب العزت الشرابی کو جہنم کے اندر وہ پلائے گا۔ کس کو؟ جو آدمی دنیا کے اندر شراب پیتا ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں میں، مسلمان نوجوانوں میں نشہ کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ نوجوان لڑکے 20 سال کے، 18 سال کے، 25 سال کے خوب نشہ کر رہے ہیں، فیشن کے طور پر نشہ کر رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس گندگی کے اندر اپنے آپ کو گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ کا صاف اعلان ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کام شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان تمام چیزوں سے دور رہو تاکہ تم دنیا کے اندر فلاح اور کامیابی کو پاؤ۔ تو شراب کا پینے والا بھی اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ناحق کسی کو قتل کرنے والا بھی اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کس انداز سے ناحق قتل ہو رہے ہیں، جائیداد کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے معاملے میں منصب کی وجہ سے کس طریقے سے ناحق قتل ہو رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا
کہ کسی کو قتل کرنے کا جو واقعہ سنا جاتا تھا وہ مہینوں مہینوں میں سننے میں آتا تھا اور آدمی اس کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا۔ آج یہ ہے کہ ایک ایک دن میں ہزاروں واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو ناحق قتل کر رہے ہیں، جائیداد کی وجہ سے، شادیوں کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، یا پیسوں کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے۔ ابھی میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ممبئی کے علاقے میں ایک آدمی کو الیکشن لڑنا تھا اور وہاں کے الیکشن کی شرط یہ تھی کہ وہی آدمی الیکشن کے اندر اپنا اندراج کر سکتا ہے جس کے 2 بچے ہوں، اور اس کے 3 بچے تھے، ایک لڑکا تھا اور اس کی 2 جڑواں بیٹی تھی۔ الیکشن لڑنے کی وجہ سے، انتخابات لڑنے کی وجہ سے اس ظالم باپ نے اپنی ایک بچی کا قتل کر دیا تاکہ وہ کاغذات میں یہ دکھا سکے کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ یہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں، آپ اخبار کھول کر دیکھیں، موبائل کھول کر دیکھیں، جو لوگ سوشل میڈیا کو چلانے والے ہیں، استعمال کرنے والے ہیں، بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات جو ناحق قتل کرنے والوں کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کسی کو ناحق قتل کیا، اللہ رب العزت اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ دنیا کے اندر کسی ایک بے گناہ کا قتل کر دینا ایسا ہے ساری انسانیت کا قتل کر دینا۔ جس آدمی نے کسی بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا ہو، ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کرنے والا بھی اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسبل ازار، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا بھی اس رات میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اس مجمع کا جائزہ لیں اور اس مجمع کو آپ چیک کریں، اکثریت ایسی ہوگی، اللہ میرے گمان کو غلط کر دے، اکثریت ایسی لوگوں کی ہوگی جو اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے، کہ جن کا جو کپڑا ہے وہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کپڑے سے نیچے ٹخنے کو جو جھکا ہوا کپڑا ہے، اللہ رب العزت اس حصے کو جہنم کی آگ کے اندر جلائے گا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ مکہ گئے، مکہ کے لوگوں نے کہا کہ عثمان تم صلح کرنے کے لیے آئے ہو، تمہارا جو کپڑا ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہے، نصف پنڈلی تک ہے، اس کو تھوڑا سا نیچے کر لو، ہمارے یہاں سرداروں میں اس کو عیب مانا جاتا ہے۔ کپڑے کو زمین پر گھسیٹنا فخر سمجھا جاتا تھا اور کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مکے کے مشرکین نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا نیچے کر لو تاکہ ہماری بات بن سکے اور جس کام کے لیے تم آئے ہو وہ کام پورا ہو سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کا کپڑا نصف پنڈلی تک ہوتا تھا، لہذا میں مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی اپنے اس کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں کروں۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی سنت ہے۔ اگر آپ کسی آدمی سے کہیں تو آج وہ کہتا ہے کہ تکبر اگر کسی کے اندر ہو تو اس کو اجازت نہیں ہے، ورنہ عام آدمی کر سکتا ہے جس کے دل میں تکبر نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے زیادہ بھی کوئی متقی ہو سکتا ہے، صحابہ کرام سے زیادہ بھی کوئی پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جب صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، امتحان لینے والا اللہ، امتحان دینے والے صحابہ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جب صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی پایا۔ جب صحابہ کرام جیسی شاندار جماعت
اور صحابہ کرام جیسی پاکیزہ جماعت اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھے تو ہمہ شمہ کی کیا مجال ہے کہ ہم اس پر دلیلیں دینے لگیں کہ جو آدمی تکبر کرے اس کو اجازت نہیں ہے اور جو آدمی تکبر نہ کرے اس کو اجازت ہے۔ کچھ بھی اگر نہ ہو اتنی سی بات کافی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں، اتنی ہی بات کافی ہے۔ ایک عاشق کے لیے، ایک محبت کرنے والے کے لیے، ایک مر مٹنے والے کے لیے بس اتنی دلیل کافی ہے کہ آمینہ کے لال کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہوتا تھا، ہم بھی اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھیں گے۔ دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، دلیلیں جو کہتی ہے کہتی رہے۔ اور ان کے بعد صحابہ کرام کا اور تابعین کی جماعت کہ ہمیشہ سب کا مزاج یہ رہا ہے کہ ان کا جو کپڑا ہوتا تھا وہ ٹخنے سے اوپر ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا نماز کی حالت میں کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا لا تقبل صلاتہ، اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس بات کا خاص اہتمام رکھیں۔ ہم میں سے اکثریت اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ انسان نہ جانتے ہوئے بھی اس گناہ میں 24 گھنٹے کے اندر شریک رہتا ہے۔ اگر آدمی کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے، اگر وہ 24 گھنٹے لٹکا ہوا ہے تو آدمی 24 گھنٹے اس گناہ کے اندر کیا ہے؟ شریک ہے۔ تو آپ جو بھی کپڑا پہن رہے ہیں ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ایک وضاحت اور سن لیں کہ جو کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو وہ کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اور جو کپڑا نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہو اس کے بارے میں کوئی معاملہ نہیں، چاہے اس سے ٹکنا چھپے یا نہ چھپا۔ مثال کے طور پہ آپ پائجامہ پہن رہے ہیں، لنگی پہن رہے ہیں، یا اسی طریقے سے پینٹ پہن رہے ہیں تو یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ ٹخنے سے اوپر رہے گا۔ اور اگر آپ موزہ پہن رہے ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے، تو اگر اس سے ٹخنا چھپ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہو اس کا صاف حکم یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کپڑا کیا ہے؟ ٹخنے سے اوپر رہے گا۔ تو مسبل ازار، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا بھی اس عظیم الشان رات میں اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَاقٌ لِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اللہ رب العزت کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 15ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے تمہیں اس بات کا عہد کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے اگر کوئی دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے، نہ ہی ان کو ڈانٹنا ہے، نہ ہی ان سے تیز آواز میں بات کرنی ہے، نہ ہی ان سے سخت لہجے میں بات کرنی ہے، ان کو اف بھی اپنی زبان سے مت نکالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر اف سے ہلکا لفظ بھی اگر کوئی ہوتا تو اللہ رب العزت وہاں پر اس کو استعمال کرتا۔ گالیاں دینا، جھڑکنا، اونچی آواز سے باتیں کرنا، ان کو ڈانٹنا، ان کی بات کو نظر انداز کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا، آنکھیں چڑھا کر بات کرنا، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنی زبان سے اف بھی نہیں کہنا ہے، اپنی زبان سے اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدین کے بارے میں اتنی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں، وہ دونوں تیری دوزخ ہیں۔ اگر خدمت کرے گا تو جنت کے اندر جائے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو سیدھا جہنم کا ٹکٹ کرے گا۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس سے راضی ہو اور وہ آدمی اسی دن انتقال کر جائے دخل الی الجنہ، وہ آدمی سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے اس حال میں صبح کی تو اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس سے ناراض ہو اور وہ آدمی خدا نخواستہ اسی دن انتقال کر جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، یہ آدمی سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے بارے میں بہت ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدی، باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی، وسخط الرب فی سخط الوالدی، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی۔ زمین پر اگر باپ راضی ہے، زمین پر اگر باپ خوش ہے، آسمانوں پر اللہ بھی خوش ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ زمین پر باپ ناراض ہے، کتنے سجدے کر لو، کتنی تسبیحات کر لو، آسمان پر اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کس کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے جو صحابی ہیں حارثہ بن نعمان، یہ ان کی آواز ہے، یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ حارثہ بن نعمان تو مدینے میں ہے، وہ تو مدینے کے اندر موجود ہے، ان کی آواز جنت کے اندر گونج رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ وہ تلاوت مدینے کے اندر کرتا ہے، اس کی تلاوت کی آواز جنت کے محلات کے اندر گونجا کرتی ہے۔ تلاوت زمین پر ہو رہی ہے، آواز جنت کے اندر گونج رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر، ماں باپ کے ساتھ جو نیکی ہے اس کا بدلہ یہی ہے، اس کا بدلہ یہی ہے، اس کا بدلہ یہی ہے کہ آدمی تلاوت کرے زمین پر اور اس کی آواز گونجے آسمانوں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تو اللہ کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کوئی نشانی بتا دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جانے لگے گا قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دوست کو فوقیت دی جائے گی، بیوی کو اونچا رتبہ دیا جائے گا اور ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا۔ بیوی کی بات کے سامنے ماں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قیامت کی علامت۔ دوست کی بات کے سامنے باپ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قیامت کی علامت۔ اور آج کل ہمارے نوجوان یہ کرتے، بیوی کی باتوں میں آ کے ماں سے الگ ہو، بیوی کی باتوں میں آ کے ماں باپ پر جو ہے تیز آواز نکالنے، بیوی کی باتوں میں آ کر جو ہے ماں باپ سے سخت لہجے کے اندر بات کر رہے ہیں۔ بیوی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ماں کو کٹہرے کے اندر مجرم ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے باپ کسی بات پر روکے تو باپ کو جو ہے آنکھیں نکال کر دکھاتے ہیں، اور دوست کوئی بات کہے تو اس سے خوشی خوشی اور ہنسی مزاج کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی علامت، یہ کیا ہے؟ قیامت کی علامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جانے لگے گا تب کیا ہے؟ قیامت آ جائے گی۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے۔
انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، میاں بیوی تھے، اللہ رب العزت نے عمر کے آخری ایام میں ان کو اولاد سے نوازا، بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اس بیٹے کو انہوں نے بڑا کیا، پڑھایا، انجینئر بن گئے۔ شہر کے اندر اس کی نوکری لگ گئی تو اس نے جو ہے ماں باپ کو بھی اپنے شہر کے اندر وہیں پر بلا لیا۔ لیکن ہوتا نا کہ جو پرانے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ماحول چاہیے ہوتا بات کرنے کے لیے۔ اب شہر میں آدمی جائے گا تو آس پاس میں تو کوئی نہیں ہوگا، تو ان کا شہر میں دل نہیں لگا تو وہ گاؤں واپس آ گئے اور اسے بیٹے سے کہہ دیا کہ تم ہی جو ہے ہم سے ملاقات کے لیے آتے رہنا، تم اپنا شہر کے اندر نوکری کرو۔ پھر ایک دیندار گھر کے اندر ایک نیک لڑکی تھی، اس سے اس کی شادی ہو گئی اور اس کی جو ہے شادی کر دی گئی۔ اتفاق سے یہ جاب کے لیے اپلائی کرتا رہا نا تو سعودی سے ایک جاب آئی انجینئر کی اور اس کا جو ہے وہاں پر سلیکشن ہو گیا۔ اب یہ جاب کرنے کے لیے مکہ المکرمہ چلا گیا، یہ حضرت کے علاقے کا ہی واقعہ۔ جب یہ مکہ المکرمہ گیا تو شروع میں تو خط و کتابت کے ذریعے سے، فون کا زمانہ تو تھا نہیں، بات چیت ہوتی رہی، بات چیت کا سلسلہ رہا۔ بعد میں پھر وہ اس میں وقفہ آتا رہا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ گھر سے بالکل رابطہ کٹ گیا، اب نہ گھر پر بات ہوتی تھی نہ پیسے وغیرہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوا، احرام کی حالت میں زار و قطار ہو رہا۔ ایک اللہ والے اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہے؟ کہا کہ میں یہاں پر 13 سال مجھے یہاں پر رہتے ہو، 13 سال کا عرصہ مجھے مکے کے اندر ہو گیا، میں ہر سال حج کرتا ہوں، حج کے دوسرے یا تیسرے دن مجھے خواب آتا ہے اور خواب میں کوئی کہنے والا مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، تمہارا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ ہر سال کا وقت، 13 سال حج کرتے ہو گئے، ہر سال مجھے یہ خواب آتا ہے، میں پریشان ہوں کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ میرے حج کو کیا ہے رد فرما۔ تو بزرگوں نے سے بات کی تو بات چیت کے اندر پتا چلا کہ تمہارے والدین ہیں، کہا کہ ہیں، کہا کہ کہاں رہتے ہیں، کہا کہ انڈیا رہتے ہیں، کہا کب سے ملاقات نہیں کی، کہا کہ 13 سال سے ملاقات نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ فوراً یہاں سے جاؤ اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگ کر آؤ، تبھی تمہارا حج کا ہوگا قبول ہوگا۔ اب یہ نوجوان گھر پر آیا، مسئلے کا حل مل چکا تھا۔ بیوی نے کچھ روکنا بھی چاہا لیکن اس نے جب بیوی کو آنکھیں دکھائی تو وہ بھی کونے کے اندر چھپ گئی اور یہ آدمی انڈیا آ گیا۔ جب گاؤں کے اندر پہنچا 13 سال کے بعد تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ایک 10 سے 12 سال کا نوجوان لڑکا اس کو کھیلتا ہوا ملا تو اس نے اس سے پوچھا کہ اس گاؤں کے اندر 2 بوڑھے لوگ رہتے تھے، میاں بیوی، ان کا یہ نام تھا، تم ان کو جانتے ہو، کدھر رہتے تھے؟ گھر کا پتہ تب بھی وہ اس کے ذہن میں نہیں تھا صحیح طریقے سے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ہاں وہ آگے رہتے ہیں، ان کا یہ سامنے والا دروازہ ہے، ان میں جو بوڑھے تھے باپ، ان کا تو کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا اور سننے میں آیا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا تھا، وہ باہر چلا گیا، پتہ نہیں کون کمبخت تھا کہ جس نے اپنے باپ کو مڑ کر ہی نہیں دیکھا، جس نے اپنے باپ کی کوئی خیریت ہی نہیں۔ اب اس کے دل کے اوپر ایک چوٹ لگی کہ میرے باپ مجھ سے رخصت ہو گئے اور میری باپ سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہو سکی، بات چیت بھی نہیں ہو سکی۔ اب دل کے اندر یہ خیالات اور جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ باپ کا انتقال میرے پیچھے ہو گیا، میں باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھ پایا۔ اب جب میں 13 سال کے بعد گھر جا رہا ہوں تو میری ماں مجھ پر کتنا ناراض ہوگی، کتنا غصہ ہوگی، کتنا مجھے جھڑکے گی، کتنا مجھے برا بھلا کہے گی کہ تو باپ کے مرنے پر بھی نہیں آیا، تو نے 13 سال ہماری کوئی خبر نہیں لی۔ اسی ادھیڑ بن کے اندر وہ آدمی اپنے گھر کی طرف بھاری بھاری قدم کیا ہے اٹھا رہا ہے۔ گھر کا دروازے پہ اس نے جیسی ہاتھ مارا تو دروازہ بھی کھلا ہوا۔ وہ گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک چارپائی پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے، ایک چارپائی پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں خاموشی کے ساتھ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ماں میرے بارے میں کیا کہتی ہے، اور میں خاموشی کے ساتھ جب ماں کے پاس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا غصہ کم ہو جائے۔
تو بوڑھی عورت جو اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہہ رہی تھی، جب یہ الفاظ سننے کے لیے اس کے قریب ہوا تو اس کی ماں یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے شوہر تو اس دنیا سے چلے گئے، میرا ایک بیٹا ہے جو پردیس کے اندر ہے، تو اس کی صحیح طریقے سے حفاظت کرنا، تو اس کو خیریت کے ساتھ یہاں پر واپس لے کر آنا، میرا وہی ایک محرم ہے، میرا وہی ایک بیٹا ہے، میرا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تاکہ جب میں مروں، تاکہ جب میں دنیا سے جاؤں تو کم سے کم قبر میں اتارنے والا میرا کوئی محرم تو موجود ہو، اے اللہ میرے اس بیٹے کو تو سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ لے کر آنا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی آ رہا ہے، ماں کے دل کے اندر کسی طریقے کا کوئی میل نہیں ہے، ماں کے دل کے اندر کسی طریقے کا کوئی غصہ نہیں ہے، اسی پیار سے اسی محبت کے جذبات کے ساتھ اس کو یاد کر رہی ہے کہ اللہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ 13 سال سے نہیں آیا پھر بھی اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہی کہ اللہ اس کو حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ میرے پاس لے کر آنا۔ چنانچہ اس نے ماں کو اپنے بارے میں بتایا۔ اللہ کا کرنا ایسا دیکھیے کہ یہ چند دن وہاں پر رہا، ماں چونکہ بیمار تھی اور آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی تھی، والدہ کا انتقال اس کے سامنے ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو دفن کیا۔ پھر جب یہ واپس حج کو گیا، جب یہ واپس گیا اپنے علاقے میں، اور اس نے پھر اگلے سال جب حج کیا تو حج کرنے کے اس نے 2 دن کے بعد دیکھا کہ کوئی خواب کے اندر کہہ رہا ہے، اور وہی کہہ رہا ہے جو 13 سال سے کہتا آیا تھا کہ اللہ نے تیرا حج کیا ہے قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ وہی انسان اب کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیرا یہ حج بھی قبول کر لیا اور اللہ نے تیرے گزشتہ 13 حجوں کو بھی قبول کر لیا۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت، یہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، جو آدمی اپنے ماں باپ پر روزانہ محبت کی ایک نگاہ ڈالے گا، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالے تو کیا اللہ 100 اس کو مقبول حجوں کا ثواب دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل دے گا، اللہ اس ثواب کو دینے سے عاجز نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالے گا، کچھ نہیں کرنا ہے، محبت کی نگاہ بھی ڈالے گا، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ تو نمبر 6 پر ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 7 قاطع الرحم، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو قطع تعلق کرنے والا۔ ہوتا نا ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کی ناک بڑی اونچی ہوتی ہے، جہاں خاندان میں کوئی بات ہے آنا جانا ختم، موت جیت کی بند، جہاں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اس سے ہمیشہ کی بند، اس سے موت جیت کے ہم نے ختم کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا بھی اس رات کے اندر اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں خوب برکت ہو، اس کو لمبی عمر ملے، یہ ہم میں سے ایک چاہتا نہیں چاہتا اس کے پاس مال بھی خوب ہو، اس کو عمر بھی خوب لمبی ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ اتنا آسان وظیفہ، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ مال میں بھی خوب برکت دے گا، اس کی عمر کے اندر بھی اللہ خوب برکت عطا کرے گا۔ اور نمبر 8 پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کرنے والا بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ 8 لوگ ہیں کہ جس رات میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بارش کے قطروں سے زیادہ برستی ہیں، ابر کرم کی طرح برستی ہیں، یہ 8 بد نصیب لوگ ہوا ہیں جو اس رات میں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے کیا ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نہ خواستہ اگر مجمع کے اندر کوئی شخص ایسا ہو جس کے اندر اللہ نہ کرے اس کے اندر سے کوئی ایک عیب پایا جاتا ہو جو بیان کیے گئے، اللہ کے سامنے توبہ کرے،
اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ یہ رات اپنے گناہوں سے معافی کی رات ہے، یہ رات اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے کی رات ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی رات ہے، اللہ کی مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب روئیں، خوب گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ تو یہ ہیں وہ 8 لوگ جو اس رات میں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے کیا ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ رات بڑی عظیم الشان ہے۔ اگر ہم اس رات کی تمام فضیلتوں کو جمع کریں جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ہمیں 2 باتیں اس رات کے متعلق ملتی ہیں کہ اس رات میں ہمیں 2 کام کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمائے، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا شَهْرَهَا، کہ رات کا قیام کرنا ہے، دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اب رات کا قیام کتنا کرنا ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں اس میں بڑی نااعتدالی ہے۔ بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ جی پوری رات جاگیں گے، چاہے رات بھر کچھ نہ کریں، یہاں سے وہاں، وہاں سے اس مسجد میں، وہاں سے اس مسجد میں، بس ان کا پوری رات یہی چلتا رہتا ہے۔ تھوڑی سی عبادت کریں، ذوق و شوق کے ساتھ کریں، خضوع اور خشوع کے ساتھ کریں، وہ زیادہ وزندار ہو۔ بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہے، 2 رکعت اس مسجد میں پڑھیں گے، 2 رکعت دوسری مسجد میں پڑھیں گے، پھر شاہی مسجد میں جائیں گے، پھر لال باغ میں جائیں گے، پھر جامع مسجد جائیں گے، پھر وہاں سے مرکز والی مسجد میں جائیں گے۔ ان کا پوری رات یہی مٹر گشتی چلتی رہتی ہے۔ حالانکہ جتنی استطاعت ہو سکے آپ اتنی عبادت کریں۔ 4 رکعت پڑھ سکتے ہو 4 پڑھیے، 10 پڑھ سکتے ہو 10 پڑھیے، 12 پڑھ سکتے ہو 12 پڑھیے۔ استطاعت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جتنی عبادت ہو سکے اتنا اس رات میں قیام کریں۔ رہا ذکر و اذکار کا معاملہ، ذکر و اذکار میں بھی کسی طریقے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی خاص ذکر کو اس رات کے متعلق ارشاد نہیں فرمایا۔ آدمی کا دل کرتا ہے قرآن پڑھے، سب سے افضل عبادت، افضل العبادت قراءۃ القرآن، سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر ذکر کرنا ہو تو اول نمبر پر قرآن ہے، قرآن پڑھے، استغفار کرے، استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ خوب مال دے دے۔ حضرت نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، کہا کہ حضرت دعا کر دو، اولاد نہیں ہے، اولاد اللہ دے دے، کہا کہ استغفار پڑھو۔ ایک تیسرا آدمی آیا، کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے، کہا کہ استغفار پڑھو۔ ایک چوتھا آدمی آیا، کہا کہ حضرت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے دے، جہنم سے بچا لے، کہا کہ استغفار پڑھو۔ پاس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ حضرت ہر درد کی دوا صلی علی محمد، آپ نے تو ہر چیز میں استغفار بتا دیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا، یہ تو قرآن کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اگر تم استغفار کرو گے آسمان سے بارش بھی برسے گی، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، جنت میں ٹھکانہ بھی دے گا۔ یہ کس چیز کے فائدے ہیں؟ یہ استغفار کے فائدے ہیں۔ تو اگر وقت مل رہا ہے تو استغفار پڑھیں۔ اس کے بعد بھی وقت مل رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے بھیجیں، درود شریف کے ہدیے بھیجیں، اور وقت مل رہا ہے تو پہلا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، یہ سارے کے سارے آپ کر سکتے ہیں، اس میں کسی طریقے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جس رات میں ہزاری نماز پڑھنی چاہیے، اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، حدیث شریف کے اندر اس طریقے کی کسی نماز کا ذکر نہیں ملتا۔ نفلی عبادت ہے، الگ الگ انجام دیں۔ بعض جگہ پر صلاۃ التسبیح کی نمازیں ہوتی ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز نفل نماز ہے، نفل نماز جماعت سے نہیں آئی ہے، نفل نماز جماعت سے نہیں آئی ہے، نفل نماز کو آپ کیا ہے تنہا پڑھیں۔ تو ذکر و اذکار کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، جتنی استطاعت ہو سکے اتنا کریں۔ کوئی اگر پوری رات جاگتا ہے تو بہت اچھا، کوئی 2 گھنٹے اگر جاگے تو اس پر کسی طریقے کی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ صبح صبح پوچھتے ہیں نا، ہاں بھائی رات کتنے بجے تک سوئے، رات کتنے بجے تک جاگے، اس کو فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اگر آدمی 2 گھنٹے بھی جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور بقیہ رات سو جائے، اس نے بھی اس رات میں عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب معاملہ رہا روزے کا۔ روزہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ 13، 14، 15 ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے آپ 3 دن روزہ رکھتے تھے،
اس نیت سے روزہ رکھ لیں کہ اللہ کے نبی 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، میں بھی اس نیت سے روزہ رکھتا ہوں، اس پر آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا، اس پر آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ روزہ رکھ لیں گے ثواب پائیں گے، نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں حدیث شریف کے اندر اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، تاکہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ اس اعتبار سے آپ اس نیت کر کے اگر آپ روزہ رکھیں گے اور ایام 20 کی جو 15 تاریخ کی نیت کر کے روزہ رکھیں گے تو آپ کو سنت کا بھی ثواب ملے گا، اور جب آپ کے اعمال نامے اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تب آپ کیا ہوں گے؟ روزے کی حالت سے۔ تو یہ ہے عبادات کہ رات کی مختصر سی عبادت ہے، رات کا قیام ہے، جتنا آدمی کی استطاعت ہو سکے، جس کو جو پڑھنا ہو پڑھے، جس کو جو کرنا ہو کرے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہو وہ کرے، اور اگلے دن کا روزہ ہے اگر آدمی کے اندر استطاعت ہو۔ اب چونکہ یہ مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، دستاویز کے پیش ہونے والی رات ہے، اب چونکہ شیطان تو آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو وہ تو خود چاہتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ سیدھے کام پر نہ لگے، آدمی جو ہے وہ خرافاتوں کے اندر پڑے، تو شیطان نے اس رات کے اندر خرافاتیں بھی نکال دی۔ اب آدمی جو ہے وہ عبادات پر زور کم دے رہا ہے، خرافات پر اس کا دھیان زیادہ ہے۔ کیا کچھ کرے نہ کرے لیکن شب برات پہ حلوہ ضرور کھائے گا، شب برات پہ کیا ہے؟ حلوہ ضرور کھانا ہے، حلوہ ضرور پکانا ہے۔ یہ تو اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے حلوہ نہیں پکایا، حلوہ نہیں کھایا تو شاید آپ کے اسلام میں کچھ کمزوری آ جائے گی، نعوذ باللہ۔ حلوہ پکانے والا کیا ہے؟ سچا عاشق ہے، اور جو حلوہ نہ پکائے وہ کیا ہو گیا؟ وہابی ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہابی ہو گیا۔ مولانا پالن حقانی کا نام آپ نے سنا؟ بہت بڑے خطیب تھے، عالم نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے خطابت میں وہ ملکہ عطا کیا تھا کہ جب بیان کرتے تھے تو ہر بیان کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو ان سے توبہ کرتے تھے ان کے بیان پر۔ حضرت نے لکھا ہے کہ خان صاحب تھے، ایک علاقے کے اندر خان صاحب تھے، اور اسی علاقے کے اندر ایک بنیے کی دکان بھی تھی۔ تو خان صاحب اس بنیے سے خوب ادھار لیتے رہے اور ادھار جو ہے وہ لمبا چڑھ گیا۔ اب بنیے نے جب تقاضا کیا کہ خان صاحب وہ ہمارا ادھار نپٹا دو، تو خان صاحب نے کہا کہ ادھار کے پیسے تو نہیں ملیں گے۔ تو بنیے نے کہا کہ پھر ہم اس پر سختی کریں گے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اچھا، ہم بھی تمہارا ایسا علاج کریں گے کہ کوئی تمہاری دکان پر سودا ہی لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اگلے دن دیکھا کہ بنیے کی دکان پر سناٹا، کوئی دکان پر سودا لینے کے لیے نہیں آ رہا۔ اب لوگوں سے پوچھا بھئی ہماری دکان سے بھی سودا لے لو، کیا ہو گیا؟ ہم بھی سامان بیچتے ہیں، ہم بھی صحیح قیمت پر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ خان صاحب نے بتایا کہ تم وہابی ہو گئے ہو، تم سے سودا نہیں لے سکتے۔ تم کیا ہو گئے ہو؟ وہابی ہو گئے، تم سے سودا نہیں لے سکتے۔ تو بنیا بیچارہ بھاگا رات کے غصے میں، سب پر بڑا سا ٹوکرا رکھا ہوا ہے سامان کا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جی لالا جی آپ کیسے آئے؟ وہ خان صاحب غلطی معاف کر دو، پچھلا حساب بھی آپ کو معاف ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آئندہ جو بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ کو فری ملے گا، بس ایک بار لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں وہابی نہیں رہا، میں ٹھیک ہو گیا۔ آپ ایک بار اعلان کر دو کہ میں وہابی نہیں رہا، میں ٹھیک ہو گیا۔ خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی بنیے نے جو ہے وہابیت سے توبہ کر لی ہے، اب آپ اس سے سودا لے سکتے ہیں، اس سے سودا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جو آدمی سنتوں کے مطابق چلے، جو آدمی اپنا لباس سنت کے مطابق رکھے، جو آدمی ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھے، جو آدمی سنتی لباس پہنے، وہ ہو گیا وہابی، اور تم ہو سکتے عاشق رسول۔ تم حلوہ پکاؤ، ساری خرافاتیں کرو، تم ہو سکتے عاشق رسول۔ اور جو آدمی ان خرافات سے بچے، ان خرافات کو نہ کرے، وہ کیا ہو گیا؟ وہ گستاخ ہو گیا۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا حکیم اختر شاہ صاحب نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ شیطان نے لوگوں کو کیا ہے؟ حلوے کے اندر لگا دیا۔ اب لوگ خوب کھا رہے ہیں حلوہ، اور وہ پیٹ میں پہنچ کر رہا ہے بلوہ، اور ایسے لوگ کہاں دیکھ پائیں گے اللہ کا جلوہ؟ ایسے لوگ کہاں دیکھ پائیں گے اللہ کا جلوہ؟ جب پیٹ میں حلوہ پڑا ہوئے گا اور وہ گڑ گڑ کرے گا اور پیٹ آدمی کا خراب ہوگا،
تو آدمی کے ریا خارج ہوں گے. جب آدمی کا وضو باقی نہیں رہے گا تو آدمی پھر نمازیں کہاں پڑھے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سب خرافات ہیں، بدعات ہیں. جو کام پیارے نبی نے بتائے ہیں، جس کی خبر مدینے کے اندر ہے، وہ کام کرو کہ رات کا قیام کرنا ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے. باقی جو دلیل دی جاتی ہے وہ دلیل بھی سن لیں. کہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اس رات میں وہ جو ہے حلوہ کھایا تھا. کیا کھایا تھا؟ حلوہ کھایا تھا. اپنے دانتوں کو توڑ کر انہوں نے حلوہ کھایا تھا. اس کا بھی پس منظر سن لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جنگ احد میں 2 دانت شہید ہوئے تھے نا. 2 دانت شہید ہوئے تھے. لوہے کی کڑیاں آپ کے دانتوں کے اندر گھس گئی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کڑیوں کو نکالا تھا تو آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بہت دور رہتے تھے. یہ کہتے ہیں لوگ حضرت اویس قرنی کو جب پتا چلا تو انہوں نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا اور جب دانت ٹوٹ گئے تو ان کی والدہ نے ان کے لیے کیا ہے حلوہ پکا کر دیا تو انہوں نے حلوہ کھایا. تو اس کا جواب جناب عالی یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کے کون سے دانت ٹوٹے ہوں گے. حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ پتہ نہیں میرے محبوب کے کون سے دانت ٹوٹے ہوں گے. جب ان کے منہ میں دانت ہی نہیں رہے تو انہوں نے حلوہ کھایا. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ غزوہ احد کا واقعہ شعبان میں نہیں ہوا، شوال میں ہوا ہے، رمضان کے بعد. تو کیا حضرت اویس قرنی نے 2 مہینے پہلے ایڈوانس میں اپنے دانت توڑ لیے تھے؟ حضرت اویس قرنی نے 2 مہینے پہلے ایڈوانس میں اپنے دانت توڑ لیے تھے. جنگ احد کا واقعہ تو شوال کے اندر ہوا ہے اور یہ سارا کھیل ہو رہا ہے شعبان کے اندر. اللہ کے بندو اگر کھانا تو ویسے کھا لو نا. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام کو بدنام کر. اور اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تو تابعی ہے، صحابی بھی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ تم نے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی سنت کو اتنی اہمیت دے دی، تم حضور کی کتنی سنتوں کو اپناتے ہو؟ نہ تمہارا چہرہ حضور کے مطابق، نہ لباس حضور کے مطابق، نہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں تمہیں پتہ، نہ نکلنے کی تمہیں 5 سنتیں پتہ، نہ وضو سے پہلے کی تمہیں 13 سنتیں پتہ. تو ان سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں. کھانے پینے کی سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس پر جو ہے اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ جو کرے تو وہ سچا عاشق رسول ہے اور جو نہ کرے وہ حضور کا گستاخ ہو گیا. تو اللہ کے ولیوں، اللہ کے نیک بندوں، ان کاموں سے بچو. جو نیک کام کرنے کا ہے، جو صحیح کام کرنے کا ہے، وہ کام اختیار کرو. تو یہ حلوہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ انبیاء سے، نہ کسی تابعی سے، نہ کسی اللہ والے سے. اسی طریقے سے اس رات کے اندر بہت سے نوجوان جو ہے پٹاخے بھی جلاتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں اور اس کے اندر کتنا روپیہ برباد ہوتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہوتی ہے. جس جگہ خوشبو ہوتی ہے وہاں فرشتے ہوتے ہیں اور جس جگہ بدبو ہوتی ہے وہاں کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے نہیں آتے. آتش بازی میں اور پٹاخوں کے اندر جو گندک استعمال ہوتی ہے اس سے بدبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے. اس سے بدبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے. تو فرشتے آئیں گے جہاں پر آتش بازی ہوگی، جہاں پر پٹاخے ہوں گے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے اللہ والے، بڑے نفیس مزاج کے مالک تھے. بڑا ان کا نفیس مزاج تھا. ایسا ان کا مزاج تھا کہ ایک نواب صاحب جو ہے ان کی خدمت میں آئے تو ان کا مزاج یہ تھا کہ ہر چیز قاعدے سے اور قرینے سے ہونی چاہیے، کوئی چیز ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے. وہ نواب صاحب ان کی خدمت میں آئے. حضرت کو تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگی. نواب صاحب نے کہا کہ حضرت میں آپ کو پانی دے دوں؟ تو مرزا مظہر جانے جان نے منع کیا، کہا کہ نہیں. کہا کہ حضرت میں دے دوں، میری سعادت ہوگی؟ کہا کہ دے دوں. ان نواب صاحب نے پانی جو تھا وہ مرزا مظہر جانے جان کے سامنے پیش کیا. مٹکے کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے نا مٹی کا، وہ نواب صاحب نے ٹیڑھا رکھ دیا. وہ نواب صاحب نے تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیا. بس یہ بات حضرت کو کیا ہے برداشت نہیں ہوئی. نواب صاحب تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ حضرت کوئی اور خدمت ہمارے لائق؟ کہا کہ 1 گلاس تم نے پانی پلایا تھا، تمہارے ڈھکن کو دیکھ دیکھ کر میرے سر میں درد ہو گیا ہے، اب کچھ اور کام کرواؤں گا تو پورے سر میں درد کرتا ہوں. اتنا نفیس مزاج تھا. حضرت کے گولی لگی، حضرت کو شہید کیا گیا. جب گولی لگی تو ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ گولی سے آپ کو تکلیف وغیرہ تو نہیں ہو رہی؟
فرمایا کہ گولی سے تو تکلیف نہیں ہو رہی، گولی کے اندر جو گندک ہے اس کی بو سے بڑی تکلیف ہو رہی، گولی کے اندر جو بو ہے اس کی گندک سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جب ایک نیک اللہ والے کے مزاج کا یہ حال ہے کہ اس کو گندک کی بو سے تکلیف محسوس ہو رہی ہو، تو فرشتے تو اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، ان کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہو۔ اور ہمارے یہ ماں باپ اپنے بچوں کو خوب پیسے دیتے ہیں اور بچے بازاروں سے مارکیٹ سے جا کر پورے محلے میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، پورے محلے میں آتش بازی کرتے ہیں، اور ماں باپ اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ تو آتش بازی کرنا ہو یا حلوے پکانا ہو یا عورتوں کا کسی جگہ پر جمع ہونا ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس رات کی خرافات ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس رات میں اسٹنٹ بازی سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ تمہارا ذرا سا عمل جو ہے وہ اسلام کے لیے دھپا بن جائے گا۔ تمہارا ذرا سا عمل کہ تم اسٹنٹ بازی کرنے کے لیے مارکیٹوں میں اور شہر کی سنسان سڑکوں پر بائک لے کر نکلتے ہو، لیکن اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اس سے قرآن بدنام ہوتا ہے۔ تو اپنے کسی بھی عمل سے اسلام پر بدنامی نہ آنے دیں، قرآن پر بدنامی نہ آنے دیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی اگر دل کر رہا ہے تو مسجد میں رہ کر عبادت کریں، گھر کے رہ کر اندر عبادت کریں، اور اگر بشاشت نہیں ہے، طبیعت میں نشاط نہیں ہے، تو تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد سو جائیں، باہر نہ گھومیں اور باہر کسی طریقے کی مٹر گشتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔